بہادری، غازی تیرے خون سے انقلاب آئے گا، غازی تیرے خون سے انقلاب آئے گا، جیوے جیوے غازی جیوے، جیوے جیوے غازی جیوے، جیوے جیوے غازی جیوے۔ جرت و بہادری، محبت کے ساتھ جواب دیجیے، جرت و بہادری، غازی تیری جرت کو سلام ہو، غازی تیری جرت کو سلام ہو، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محبت سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا فضل و احسان ہے جس نے آج نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد، بلکہ نماز مغرب سے الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے، اپنے گھر میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بیٹھ کر اپنے حبیب کا اور اپنے حبیب کے پیاروں کا ذکر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ یقیناً آپ احباب سماعت کر چکے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام ایک تو ماہانہ درس قرآن کا جو سلسلہ جاری و ساری ہے پاکستان سنی تحریک کے پلیٹ فارم پر، تحصیل کلر سیدہ کے ذمہ داران کی نگرانی میں الحمدللہ اسی سلسلے کا ایک پروگرام ہے، اور ساتھ ساتھ ویسے تو مغرب تا عشاء ہی یہ پروگرام ہوتا ہے، لیکن آج تھوڑا سا 15-20 منٹ آپ کو اضافی طور پہ یہ بیٹھنے کی جو تکلیف ہوگی وہ یہ ہے کہ ہمارا چونکہ ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یقیناً یہ جنوری کا جو مہینہ تھا، اس کا جو پہلا عشرہ ہر سال پاکستان سنی تحریک 2011 سے جب غازی اسلام نے 4 جنوری 2011 کو گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا، اس وقت سے الحمدللہ اس عشرے کو بطور خاص وفائے رسول کے طور پر مناتی ہے، اور جگہ جگہ گلی گلی نگر نگر جا کر حضور کے غلاموں کو یہ سبق یاد کروایا جاتا ہے کہ ہم سب کچھ بھول سکتے ہیں، ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ الحمدللہ پاکستان سنی تحریک تحصیل کلر سیدہ کے زیر اہتمام یہ محبتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہمارے تحصیل صدر مجاہد اہل سنت برادر محتشم حضرت علامہ مولانا ریاض الرحمن صدیقی صاحب، آپ کی نگرانی اور سرپرستی میں یہ محبتوں کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ کے ساتھ ساتھ آپ اسٹیج پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاکستان سنی تحریک کے ضلعی رہنما عزت مآب محترم راجہ بدر زمان کیانی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ پاکستان سنی تحریک تحصیل کلر سیدہ کی رابطہ کمیٹی کے اراکین عزت مآب حافظ کبیر صاحب، حافظ اسرار صاحب، وارسی اور جناب گلفام
حسین صاحب اور دیگر حافظ کاشف صاحب، دیگر اہل محبت آپ تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت، دل نشین اور پرمغز گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہوگی۔ خطیب اسلام، خطیب ملت اسلامیہ، ہمارے پاکستان سنی تحریک تحصیل تلہ گنگ علماء بورڈ کے صدر محترم، انتہائی محبت، شفقت اور پیار فرمانے والی شخصیت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ دلاور حسین قاسمی صاحب، آپ نے یقیناً عشاء سے پہلی جو نشست تھی اس میں خوبصورت گفتگو، خوبصورت خطاب آپ نے سماعت فرما لیا ہے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا چونکہ موسم بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس موسم کی شدت میں آپ احباب اپنے بستر چھوڑ کر، اپنا آرام چھوڑ کر جو یہاں پہ آئے ہیں، یقیناً آپ کے لیے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ سے ضرور اجر عظیم ہوگا، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو دعوت تو پہنچی ہوگی لیکن وہ موسم کی شدت کی وجہ سے آنا یقیناً بڑا مشکل ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جس کے اوپر فضل فرمایا اور جسے آج کے جس کے دل میں حضور کے عشق کی شمع روشن ہو، وہ پھر گرمی، سردی، طوفان اس سلسلے کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ حضور کی محبت میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بالکل اختصار کے ساتھ باتیں بہت ساری آپ سماعت کر چکے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ صاحبزادہ دلاور قاسمی صاحب، آپ جمعہ تو آپ کے علاقے میں ہیں اور مدینہ ٹاؤن جی شاہ باغ قبلہ قاسمی صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر واپس تلہ گنگ تشریف لے جاتے ہیں۔ طویل سفر بھی ہے اور آج اس آپ کے پروگرام کے لیے جمعے کے بعد یہاں پہ رکے ہیں، تو یقیناً رستے میں موسم آپ کے سامنے ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بالکل 10 سے 15 منٹ میں جو ہے وہ بالکل مختصر غازی اسلام کی بارگاہ میں ہم اپنی حاضری پیش کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کا سلسلہ ہو اور پھر محفل اختتام پذیر ہو۔ یقیناً یہ بات تو طے شدہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے جو ہے وہ سلطنت کے مالک، بڑی بڑی سلطنتوں پہ حکومت کرنے والے اور بڑے بڑے دربار سجانے والے، جن کی دنیا میں بڑی عزت، شہرت، وقار دنیا میں اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمایا، لیکن یاد رکھیں کہ دنیا کے جتنے بھی بادشاہ گزرے، ہر بادشاہ کی بارگاہ کا ادب، اس کی نشست میں بیٹھنے کا طریقہ، اس مجلس کا ادب، یہ اس بادشاہ کی رعایا لوگوں کو بتاتی رہی، اس کے وزیر بتاتے رہے کہ بادشاہ سلامت کے سامنے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے، اس دربار میں بولنے کا سلیقہ یہ ہے، یہ دربار وہ ہے جس میں پہنچ کر کس طریقے سے آپ نے بیٹھنا ہے اور کس طریقے سے بات کرنی ہے۔ آج بھی آپ وقت کے کسی وزیر کے دربار میں چلے جائیں، کسی آفس میں چلے جائیں تو پہلے آپ کو باہر بتایا جاتا ہے کہ موبائل سائلنٹ پہ کر لیں، وہاں پر اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا دار جو ہیں وہی بتاتے ہیں کہ اس وزیر، اس مشیر، اس بادشاہ کے دربار میں کے آداب کیا ہیں، لیکن جس نبی کی بارگاہ میں میں اور آپ آئے بیٹھے ہیں اور جس نبی کی محبت کے اندر غازی اسلام نے حضور کے گستاخ کو واصل جہنم کیا ہے، یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں بیٹھنے کا طریقہ، جس بارگاہ میں بولنے کا سلیقہ، جس بارگاہ میں آنے کا ادب، یہ دنیا کے کسی وزیر اور مشیر نے نہیں بتایا بلکہ خود خالق کائنات جو ساری کائنات کا رب ہے، اس نے خود فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر آؤ تو اپنی آوازوں کو نیچا کر لو، یہ نہ ہو کہ تمہیں کہیں سجدوں پہ مان ہو، کہیں تمہیں کعبے کے طواف پہ مان ہو، کہیں تمہیں تلاوت قرآن پہ مان ہو، کہیں تمہیں روزوں پہ فخر ہو، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آواز اونچی ہو گئی تو پھر تمہارے سارے سجدے، تمہاری عبادتیں، تمہاری تلاوت قرآن، تمہارے جہاد، تمہارے روزے، یہ سب تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، اور اس سے بھی بڑی سزا یہ ہوگی کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس بات کی خبر تک بھی نہیں ہوگی۔ جب تم حشر کے میدان میں اٹھو گے تو تمہارے ہاتھ خالی ہوں گے اور تمہیں دنیا بھی ذلت، دنیا میں بھی تمہارا مقدر بن جائے گی، قبر اور حشر کے اندر بھی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ یہ وہ بارگاہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، توجہ رکھیے گا۔
جو آیت کریمہ کا ایک مختصر سا حصہ پڑھا ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب بتا رہا ہے، اس کی غیرت دیکھیے اپنے رب کی، حضور کے ذات کے معاملے میں اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی غیرت کہاں پر ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب لوگ نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوتے اور بارگاہ مصطفیٰ میں آتے اور کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ کہہ دیتے حضور کی بارگاہ میں راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعایت فرما دیجئے، دوبارہ ارشاد فرما دیجئے۔ اب جو منافقین تھے، جو ازل سے بدبخت اور ان کا مشن یہ تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی کرنی ہے، اب انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھ کر دیکھا کہ یہ جملہ جو ہے وہ اکثر بولا جاتا ہے، حضور کے غلام اکثر بولتے ہیں۔ اب اس جملے کی آڑ میں انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرنی شروع کر دی۔ وہ اس لفظ کو کھینچ کے پڑھتے، راعینا معنی بنتا کہ اے ہمارے چرواہے، مطلب وہ اس جملے کے آڑ میں حضور کی بے ادبی اور گستاخی کرتے۔ اب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی غیرت کو وہ جملہ بھی قبول نہیں جس جملے کی آڑ میں کوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا سوچ بھی سکے، تصور بھی کر سکے۔ رب نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، فرمایا اے میرے نبی کے غلاموں، جب میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ تو یہ جملہ نہ بولو راعنا، اس لیے کہ تم تو محبت میں بولتے ہو، لیکن اس جملے کی آڑ میں یہ گستاخ میرے نبی کی گستاخی کرتے ہیں۔ اور پھر رب نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ نہ بولو، بلکہ کیا کہنا چاہیے اس کا انداز بھی اگلے جملے میں بتا دیا۔ فرمایا جب میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ راعنا نہیں کہنا، یا مولا پھر کیا کہنا ہے؟ فرمایا پھر کہہ دیا کرو وقول انظرنا، یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیجئے، بلکہ آگے وسمعوا کہہ کر حضور کے مقام کو اس طرح نکھار کے سامنے رکھ دیا۔ فرمایا یہ میرے نبی کی بارگاہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے جب تم میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ تو پہلی دفعہ ہی توجہ سے بات سن لیا کرو تاکہ میرے نبی کو جملہ دوبارہ کہنے کی بھی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ تو اب جس بارگاہ کا ادب اتنا بڑا ہے، جس بارگاہ کا مقام اتنا بڑا ہے کہ جس میں ایک ہلکا سا جملہ بھی اللہ کو برداشت نہیں، جہاں پر آواز کو اونچا کرنا بھی رب کو برداشت نہیں، تو پھر اگر کوئی سلمان شیطان جیسا بندہ جو ایک ملونہ آسیہ جس نے حضور نبی سن 2009 کے اندر جس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور پھر اسے ہمارے پاکستان کے آئین کے تحت سزا ہوئی 295C کے تحت، عدالتوں نے سزا سنائی، سزائے موت، توجہ رکھیے گا، اور پھر گورنر پاکستان کے عہدے پہ بیٹھنے والا، گورنر کی سیٹ پہ بیٹھنے والا، نشہ اقتدار کے اندر مست، وہ غیروں کی داد لینے کے لیے، وہ انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے ان کا ٹٹو بن کر وہاں پر پہنچ کر آسیہ ملونہ کے سر پہ جا کے ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے جس قانون کے تحت تجھے سزا ہوئی ہے نا یہ کالا قانون ہے۔ ایک تو ہمارے عذرو ایمان دین اسلام کا قانون ہے نا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا۔ میں آپ کو یہ جملہ اس میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، بالخصوص یہ نوجوان طبقہ جو ہے توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ سوشل میڈیا پر اور جو لبرل قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ممتاز قادری صاحب نے قانون ہاتھ میں لیا۔ میں نے کہا اس وقت تم کدھر تھے جب وقت کا گورنر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا گورنر، اس نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا کہ جب عدالتیں جو ہے وہ جرم پر، یہ 295C یہ پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کے آئین کو چیلنج کیا، اس نے کہا یہ کالا قانون ہے جس کے تحت تجھے سزا ہوئی، میں تجھے چھڑواؤں گا۔ اب جب اس نے یہ جملے بولے نا تو یقین کریں وہ ساری امت مسلمہ کے سر جھک گئے شرم سے کہ پاکستان کا گورنر، پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا گورنر اور کہتا ہے کہ ناموس رسالت کا قانون کالا قانون ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب پوری امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستان میں رہنے والے شرمندگی کی زندگی گزار رہے تھے۔ علماء تقریریں تو کر رہے تھے کہ گورنر کو لگا، اس نے یہاں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ پھر ٹیلی ویژن کی سکرین پر بیٹھ کر مختلف پروگراموں میں اس نے اس بات کو آگے بڑھایا، اور جب اینکر سوال کرتے نا اور پھر صرف وہ نہیں
اس کی تائید میں دیگر بھی اس کے چیلے میدان میں آ گئے. انہوں نے کہا جناب یہ قانون جو ہے اس میں ترمیم ہونی چاہیے. ہر بندہ ناموس رسالت پہ بات کرنا شروع ہو گیا. بڑا خطرناک ماحول بنا دیا گیا پاکستان کے اندر. ممکن تھا کہ اس قانون کو خطرہ لاحق ہو, 295C کے قانون کو جو ہے اس کے اندر ترمیم کر دی جاتی, ممکن تھا. اور انگریز جو تھا, جو غیر تھے, جو حضور کے گستاخ تھے, وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ دیکھو یہ مسلمانوں کا ملک ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہاں پہ میلاد منانے والے کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اور ان کی حالت یہ ہے کہ اسی ملک کا گورنر جو ہے وہ آسیہ ملونہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے اور کہتا ہے یہ قانون کالا قانون ہے. اب جو ہے علماء نے اب ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جناب, اینکر کہتا ہے کہ گورنر صاحب علماء نے تو آپ کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا ہے, علماء آپ کے خلاف فتوے دے رہے ہیں کہ آپ نے توہین رسالت کر دی ہے. آگے سے نشہ اقتدار میں ایسا مست تھا, کہتا ہے میں علماء کے ان فتووں کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں. یہ جملے آن دی ریکارڈ موجود ہیں. اس نے کہا میں اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں. اب مجھے بتائیں جو کہتے ہیں قانون ہاتھ میں لیا, یہ علماء کے فتوے کیا ہیں؟ علماء سے پوچھیں علماء کا فتویٰ یا قرآن کی آیت کے تحت ہوتا ہے یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہوتا ہے. اب اس نے قرآن اور حدیث کو جوتی کی نوک پہ رکھنے کا کہا. اب جب اس نے اس حد تک گستاخی کر دی, توہین رسالت کا بھی مرتکب ہوا, اللہ کے قرآن کی بھی توہین کر دی, حدیث مصطفیٰ کی بھی توہین کر دی. اب جو ہے علماء نے کہا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. اب جو ہے یہ ممتاز قادری نے فوراً جو ہے وہ قانون ہاتھ میں نہیں لیا, یہ پورا پروسیس ہے پیچھے. علماء جو ہے وہ FIR کٹوانے کے لیے جب تھانے میں پہنچے, انہوں نے کہا پاکستان کا گورنر ہے, پاکستان کا آئین 295C ہے, اس کو چیلنج کرتا ہے ٹیلی ویژن کی سکرین پہ بیٹھ کر, اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے, FIR کاٹی جائے. آگے سے ہمارا آئین کہتا ہے کہ جو گورنر کی سیٹ پہ بیٹھا ہے یا جو صدر پاکستان کی سیٹ پہ بیٹھا ہے اس کے خلاف نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. علماء اہل سنت ماشاءاللہ قبلہ خطیب اہل سنت برادر محترم علامہ تنزیل الرحمان صاحب آپ تشریف فرما ہوئے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. توجہ رکھیے گا, بس اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. تھانوں کے اندر علماء اجتماعی صورت میں پہنچے, لیکن پاکستان کے آئین نے کہا جناب جو گورنر کی سیٹ پہ بیٹھا ہے اس کے خلاف کوئی FIR نہیں ہو سکتی جب تک وہ اس عہدے پہ موجود ہے. اب وہ وقت تھا جب سارے قانون بے بس ہو گئے, جب سارے قانون بے بس ہو گئے, پاکستان کا آئین بھی خاموش تماشائی بنا ہے. اس وقت جب پوری امت مسلمہ کے اوپر ایک ایسا قرض تھا کہ ایک گستاخ رسول جو ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے اور مسلمان جو ہے وہ شرمندگی کی زندگی گزار رہے ہیں. پھر جب سارے قانون بے بس ہو گئے تو عشق رسول کا قانون جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے. عشق رسول کا قانون جب بیدار ہوتا ہے پھر راول پنڈی کی دھرتی سے غازی اسلام غازی ملک ممتاز حسین قادری, اصل میں تو یہ ڈیوٹیاں ادھر سے لگتی ہیں, میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ایک ایک چیز بتاتا کہ ممتاز قادری کا جو انتخاب ہوا وہ کیسے ہوا. اور غازی اس لیے کہ آج میں اور آپ اپنی عزت کسی کے حوالے کریں, اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہو, ہم کہتے ہیں جناب اس کا خاندان بھی دیکھیں, اس کے معاملات بھی دیکھیں, اس کے سارے کردار بھی دیکھیں, پھر جا کے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنی عزت اس کے حوالے کرنی ہے یا نہیں کرنی. اور پھر میں نے کہا اگر میں اور تو اپنی عزت کی پہراداری کے لیے اتنی چیزیں دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں تو توجہ رکھ ممتاز قادری کا مقام کیا ہوگا, اس کی شان کیا ہوگی جس ممتاز قادری کا انتخاب رب نے اپنے حبیب کی عزت پہ پہرے کے لیے ارشاد فرمایا ہے. اور توجہ رکھنا وہ ممتاز قادری جب 4 جنوری میں نے کہا نا یہ پہلا عشرہ جو ہے یہ اسی سلسلے کا پروگرام کہ یہ غازی اسلام کی برگاہ میں عقیدتوں کا خیرات کیوں پیش کرتے ہیں. پھر پوری امت مسلمہ کا جو قرض تھا وہ غازی اسلام نے اتار دیا. وہ مسلمان جو سروں کو جھکا کے زندگی گزار رہے تھے, میرے ممتاز قادری نے کہا کہ نہیں بھائی سروں کو جھکا کے نہیں جینا, ہم محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, انشاءاللہ قرض تو پوری امت کا ہے لیکن ادا جو ہے وہ غازی ممتاز حسین قادری کر کے چلا گیا. قرض اور پھر غازی اسلام غازی ملک ممتاز حسین قادری نے کبھی آپ تصور کریں یار یہ علماء بیٹھے ہیں, آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, جب کسی افسر کے ساتھ سیکورٹی کی معاملات ہوتے ہیں نا تو ایک سیکورٹی نہیں ہوتی,
کہ صرف ایلیٹ فورس ہو یا دوسری ہو، 10 قسم کی سیکورٹی ہوتی ہے اور ہر بندے کی اپنی حدود ہیں. اس سے آگے کوئی تجاوز کرے گا تو دوسرے سیکورٹی گارڈ کو حکم ہوتا ہے کہ فوراً اس کو جو ہے وہ فائر مار دو تاکہ کہیں کو گڑبڑ نہ ہو. اور پھر گورنر کے ساتھ سیکورٹی اور پھر ان حالات کے اندر سیکورٹی. اب تصور کریں غازی ملک ممتاز حسین قادری، آج میں اور تو پاکستان سنی تحریک ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ آؤ دین مصطفیٰ کے لیے میدان میں نکلو، کام کرو، حضور کی عزت پہ پیرا دو. دین اسلام تمہیں جو ہے وہ کچھ تقاضے ہیں حضور کی محبت کے، آؤ دین کے لیے وقت دو. ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو دین کے لیے جو ہے وہ نعرے تو لگا سکتے ہیں لیکن عملی طور پہ نہ ہمارے پاس وقت ہے، نہ ہمارے پاس مال ہے، نہ ہمارے پاس سوچ ہے، نہ فکر ہے. عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تو اپنے تن من دھن، اپنے مال، اپنی جانیں، اپنی اولادیں سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کر دی. آج وہ جذبے کہاں سے لیں؟ وہاں پہ تو ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں کہ جب اسلام کو ضرورت پڑتی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑتی تو صحابہ اپنی جانیں، اپنی اولادیں، ایک ماں اپنے بچہ جو ہے وہ معصوم بچہ لے کر جہاد کی ضرورت پڑی تو وہ 6 مہینے کا بچہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئی. یا رسول اللہ، یہ میرا بچہ جو ہے وہ اسلام کے لیے حاضر ہے، یہ میرا بچہ اسلام کے لیے حاضر ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اسے تو واپس لے جا، یہ چھوٹا سا بچہ میدان جہاد میں کیا کرے گا؟ وہاں پہ تیر اور تلواریں چلنی ہیں، لہذا جب یہ بڑا ہوگا اسے میدان جہاد بلا لے گا. آج وہ ماؤں کے جذبے کہاں سے لائیں؟ آج تو جناب محفل میں آنا ہو تو جو ہے وہ گھر والے روک لیتے ہیں. آج تو کسی جو ہے وہ ناموس رسالت کی ریلی میں جانا ہو تو گھر والے روک لیتے ہیں کہ کہیں پرچہ نہ ہو جائے، کہیں FIR نہ کٹ جائے، کہیں جو دین کے نام پہ کانٹا نہ چپ جائے. وہ جذبے آج کہاں سے لیں؟ وہ ماں کہتی ہے یا رسول اللہ میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا نہ تیر چلا سکتا ہے نہ تلوار چلا سکتا ہے، لیکن یا رسول اللہ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ جہاں پر میدان جہاد میں تیر اور تلواروں کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر ڈھال کی ضرورت بھی پڑتی ہے. یا رسول اللہ میرا بیٹا اگر تیر اور تلوار نہیں چلا سکتا تو کم از کم جو تیر اور تلوار آپ کی طرف آ رہی ہوگی میرا بیٹا آپ کے نام پہ قربان تو ہو سکتا ہے، اس کے آگے ڈھال تو بن سکتا ہے. آج وہ جذبے کہاں سے لیں؟ غازی اسلام نے اس دور کے اندر اس تاریخ کو دہرا دیا. اور غازی اسلام نے آج ہمیں کبھی اولاد کی محبت روک لیتی ہے قبلہ، کبھی اپنے مال کی محبت روک لیتی ہے، کبھی دکاندار کو دکان کی محبت، دنیا کا مال روک لیتا ہے، کبھی ماں باپ کی محبت روک لیتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ممتاز قادری کو ان محبتوں نے نہیں روکا ہوگا؟ جب ممتاز قادری حضور کے گستاخ کو واصل جہنم کر رہا تھا تو گھر میں 6 مہینے کا بیٹا بھی تھا. ممتاز قادری کے گھر میں جوان بیوی بھی تھی، گھر میں بوڑھا باپ بھی تھا. یقیناً عقل نے کہا ہوگا او ممتاز قادری کیا کرنے جا رہا ہے؟ جب تم گستاخ کو واصل جہنم کرے گا تو کئی گولیاں تیرے سینے میں لگ سکتی ہیں، تم اپنی زندگی برباد کرنے جا رہا ہے. اور گھر میں 6 مہینے کا بچہ ہے اس کا کیا ہوگا؟ گھر میں بوڑھا باپ ہے اس کا کیا ہوگا؟ گھر میں جو ہے وہ جوان بیوی ہے اس کا کیا ہوگا؟ عقل نے کہا ہوگا، لیکن پھر عشق نے مچل کے کہا ہوگا ممتاز قادری اولاد کی محبت بھی بڑی اعلیٰ ہے، ماں کی محبت بھی بڑی اعلیٰ ہے، باپ کی محبت بھی بڑی اعلیٰ ہے، بیوی کی محبت بھی بڑی اعلیٰ ہے، لیکن یہ کائنات کی ساری محبتیں قربان ہیں حضور کی محبت پر، قربان ہیں حضور کی محبت پر. اور پھر عشق غالب آیا، عشق غالب آیا. میرے ممتاز قادری نے یوں نہیں مار دیا، میرے ممتاز قادری نے سلمان تاثیر کو مخاطب کیا اور کہا تجھے مرنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ میں تیرے سینے میں یہ 27 گولیاں کیوں اتارنے لگا ہوں. سن، تو نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے اور جو عاشق رسول ہے اس کے سامنے اس کی ایک ہی سزا ہے کہ جو گستاخ رسول کرتا ہے، جو توہین رسالت کرتا ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے. اور پھر ممتاز قادری نے 27 گولیاں اس کے سینے میں 4 جنوری 2011 کو پیوست کر دی. بڑے بڑے معاملات ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا. اور یہ موضوع جو ہے نا ناموس رسالت کا، ختم نبوت کا، یہ تو ویسے ہی میرا فیوریٹ موضوع ہے. اس پہ تو بات کرتے چلے جائیں تو الحمدللہ بات ختم بھی نہیں ہوتی اور دل بھی نہیں کرتا کہ بات ختم کر دی جائے. لیکن آپ لوگوں کا اس موسم میں احساس کرتے ہوئے بس اختتام کی طرف جو پیغام آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ غازی ممتاز قادری یار دین کے لیے، حضور کی عزت کے لیے کبھی قربان ہونا سیکھو، کبھی حضور کی عزت کے لیے وقت نکالنا سیکھو. میرے قائد بانی تحریک محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کوئی نعرہ لگاتا تھا نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، آپ فرماتے تھے یہ نعرہ جو ہے نا یہ دل سے نہیں لگ رہا، یہ زبان سے ہے، یہ فقط جو ہے وہ اس اپنی محبت کا اظہار ضرور ہے لیکن دل جو ہے وہ اس نعرے پہ ساتھ نہیں دے رہا. پوچھتے تھے سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھائی آپ یہ کیوں فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جو قوم
اپنے دین کے لیے، حضور کی عزت کے لیے، دین کے کام کے لیے وقت نہیں دے سکتی، جو پیسہ نہیں دے سکتی، وہ وقت آنے پہ جان کیسے دے گی؟ وہ غلامی رسول میں موت کیسے قبول کرے گی؟ آج ہم اپنا وقت جو ہے وہ اسلام کو نہیں دے سکتے، اپنا وقت جو ہے وہ دین مصطفیٰ کو نہیں دے سکتے، اپنا وقت، اور وقت کے بعد آپ فرماتے تھے وقت سب سے امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد پھر اپنا مال، فرماتے تھے جو اپنا وقت بھی دین کو دے دے، جو اپنا مال بھی دین کو دے دے، وقت آنے پر وہی اپنی جان بھی دین مصطفیٰ کو دے سکتا ہے۔ یہ، اور پھر ایک بات یاد رکھیں کہ جب دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پکارے اور بندہ عملی طور پہ اپنا تن من دھن پیش کر دے، آج سلیم قادری کا نام کیوں ہر طرف گونجتا ہے؟ آج عباس قادری کا ذکر کیوں ہر جگہ، گلی گلی، کونے کونے، نگر نگر ہوتا ہے؟ انہوں نے کوئی استانے بنائے تھے، ان کے کوئی جو ہے وہ ہزاروں شاگرد تھے جو انہوں نے کہا تھا کہ قیامت تک ہمارے نام کے چرچے ہوں؟ یہ تو علماء کا تو جو شعبہ ہے نا، علماء تو چلیں جو ہے وہ ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کے شاگرد ہوتے ہیں، پھر ان کے شاگرد ہوتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا ہے، مشائخ جو ہوتے ہیں ان کے مرید ہوتے ہیں، تو ان کا نام کیسے زندہ رہ گیا؟ تو فرمایا انہوں نے اور کچھ نہیں کیا، انہوں نے اپنا آپ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، انہوں نے اپنی جوانیاں حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی، اور پھر ایک اور بڑا جو ہے وہ اصلاحی جملہ اور سبقاً آپ نے یہ لے کے جانا ہے، اور پھر دین مصطفیٰ کے کام کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ جو بندہ دین مصطفیٰ کے لیے اپنا وقت دے، جو اپنی جوانی دے، اپنی زندگی کا ایک حصہ دین مصطفیٰ کو دے دے، اور یہاں تک کہ اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں پیش کر دے، جو حضور کے نام پہ مٹ جائے نا، پال ہیں میرے کریم آقا اسے مٹنے نہیں دیتے، وہ عزتیں اور شانیں عطا فرماتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ بس 2 منٹ میں لنگر شی بھی آ گیا، دعا ہوتی ہے، 2 منٹ میں یہ جملہ سننا کہ یار ساری زندگی بندہ اپنے نام کے چرچے کرے لیکن اس کے چرچے پوری دنیا میں نہ ہوں۔ اگر کلر سیدہ والے اسے جانتے ہوں تو شاید پنڈی والے نہ جانتے ہوں، پنڈی والے جانتے ہوں تو شاید لاہور والے نہ جانتے ہوں، لاہور والے جانتے ہوں تو شاید کراچی والے نہ جانتے ہوں۔ ساری زندگی وہ اپنے نام کے چرچے بھی کرے، اشتہار بھی بنائے، سارا کچھ کرے، لیکن کیا وجہ ہے کہ میرے ممتاز قادری 4:10 تک میرے ممتاز قادری کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا کہ ممتاز قادری کون ہے۔ محلے والے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ممتاز قادری ہمارے محلے میں رہتا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کسی کو۔ لیکن 4:11 پر جب غازی اسلام نے اپنا سودا بازار مصطفیٰ میں کر دیا اور حضور کے قدموں پہ قربان ہو گئے، تو 1 منٹ کے بعد 4:12 پہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، بلکہ میرا وجدان اور میرا ایمان کہتا ہے کہ اس زمین پر نہیں آسمانوں پر بھی ممتاز ممتاز ہو رہی تھی۔ میں پوچھتا تھا ممتاز قادری یہ تو نے 1 منٹ میں کیا کر دیا کہ ہر طرف ممتاز ممتاز ہو گئی؟ میرا ممتاز قادری اڈیالہ کی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے کہتا تھا کہ میں نے اور تو کچھ نہیں کیا، بس ایک ہی کام کیا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی جانتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ اسی لیے یہ پیغام ہے پاکستان سنی تحریک کا کہ بے دام ہی بک جائیے بازار مصطفیٰ میں، کیونکہ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ الحمدللہ۔ پھر ممتاز قادری غازی تیرا نام رہے گا، ممتاز حسین حضرات انشاءاللہ کل بھی ہم اس مشن کے ساتھ کھڑے تھے، اس لیے کہ پاکستان سنی تحریک کا بنیادی مقصد ہی تحفظ ناموس رسالت ہے۔ اب ہم نے الحمدللہ اہل سنت کی جنگ لڑی ہے، پاکستان کے حقوق کی جنگ لڑی ہے، اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ، یہی ہمارے قائدین کی تربیت ہے۔ آئیے آپ بھی اس قافلے کا حصہ بنیے۔ پاکستان سنی تحریک الحمدللہ یہ اعزاز بھی ہمیں حاصل ہے کہ جب غازی اسلام نے اس گستاخ کو واصل جہنم کیا نا، تو سب سے پہلے غازی صاحب کے گھر میں پہنچنے والا کوئی اور نہیں، پاکستان سنی تحریک کے کارکنان تھے الحمدللہ۔ اور اس دن سے لے کر آج تک ایک لمحے کے لیے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تھوڑا گھٹن رستہ تھا؟ یہ علماء سے پوچھیں۔ میں اس وقت ڈویژن کا صدر ہوں پاکستان سنی تحریک کا۔ غازی صاحب جب انہوں نے گستاخ کو واصل جہنم کیا نا، تو سب سے پہلے میں اپنے کارکنان کے ساتھ غازی صاحب کے گھر پہنچا سب سے پہلے، اور پھر اس راہ میں اگلے دن تاریخ تھی پہلی اسلام آباد کورٹ میں، وہاں پہ بھی ہم موجود تھے۔ پھر راول پنڈی جو ہے وہ دہشت گردی کورٹ میں، اس سے اگلے دن پیشی تھی غازی صاحب کی، وہاں پہ ہم موجود تھے۔ پھر جب وہاں پہ لوگوں کا ہجوم بنا، وکلاء جو ہے احتجاج کرنے لگے، تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اب غازی صاحب کی ساری تاریخیں جو ہیں وہ جیل کے اندر ہوں گی۔ اب ہوتا کیا تھا، میں صرف آپ کی اصلاح تاکہ نا آپ کو بھی دین کے کام کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہو کہ ہوتا کچھ نہیں ہے۔ جب بندہ دین کا کام کرے نا، نہ مرتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا،
ہر تاریخ پر یقین کریں گھر میں اگر کوئی بیمار بھی پڑا ہے، برادری میں کوئی جنازہ بھی پڑا ہے، لیکن اگر غازی صاحب کی تاریخ ہوتی تھی نا تو ہم سارے کام چھوڑتے تھے۔ یہ میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، گواہی دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرا جانتا ہے۔ ایک تاریخ بھی، وہ تاریخیں کیسے پڑتی تھی پتہ ہے آپ کو؟ آج تاریخ ہوئی نا تو کہتے تھے یار یہ باہر سنی تاریخ والے آ کے نعرے لگا رہے ہیں، تو پھر اگلے دن دوبارہ تاریخ دے دیتے تھے کہ کل سماعت ہوگی، تاکہ شاید یہ کل باہر سے بھاگ جائیں، تھک جائیں۔ لیکن الحمدللہ ہماری قائد نے ہماری ایسی تربیت کی تھی کہ ہمارا تو جینا مرنا حضور کی عزت کے لیے تھا۔ ہم ہر روز اڈیالہ جیل کے باہر جا کر غازی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور کہتے غازی صاحب آپ نے جو کام کر دیا ہم وہاں پہ تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے مشن کو انشاءاللہ قیامت کی صبح تک زندہ رکھیں گے، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک زندہ رکھیں گے۔ اور پھر ہر تاریخ پہ باہر رہے۔ 2016 میں غازی صاحب کو شہید کر دیا گیا، پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ اس پورے عرصے میں ایف آئی آریں ہوئیں۔ ایک وقت وہ تھا کوئی انتظامیہ کے بندے بیٹھے ہوں گے، ہمیں تو کسی چیز کی ویسے بھی پرواہ نہیں ہے، 22 ایف آئی آریں میرے اوپر ایک وقت میں تھیں۔ 4 سال تک مجھے 4تھ شیڈول میں رکھا گیا، 4 سال تک الحمدللہ۔ پھر ساری ایف آئی آریں جھوٹی ثابت ہوئیں، سارے معاملات ختم ہوئے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ہم نے دین کا کام نہیں چھوڑا، تو یار آپ کو تو ابھی کانٹا بھی نہیں چبھا ہوگا دین کے لیے۔ خدا کا دیکھیں جو لوگ جو ہے وہ دین کے لیے کچھ کر جاتے ہیں نا، پھر اللہ رب العالمین شان کے عطا فرماتا ہے۔ اگر ممتاز قادری نے اپنے بیٹے کی محبت، اپنے اولاد کی محبت، اپنے سارا کچھ چھوڑا تو پھر اللہ نے شان کیا عطا فرمائی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ پھر راول پنڈی میں یہاں پر قبلہ صاحبزادہ دلاور قاسمی صاحب، ہمارے گھر میں ایک جنازہ ہو جائے نا، جنازہ، تو ہم کہتے ہیں جناب کہ پیر صاحب آ جائیں، فلاں خطیب صاحب آ جائیں، منتیں کرتے ہیں کہ جناب ہمارے جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں، کوئی ٹائم نکالیں تاکہ جو ہے وہ ہمارے لیے اعزاز بن جائے، اس کی بخشش کا سامان بن جائے۔ کوئی ایک کسی گدی کا پیر آ جائے تو ہم کہتے ہیں ہمارے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے، لیکن جب بندہ ناموس رسالت پہ مٹ جائے تو پھر اللہ شانے کیا عطا کرتا ہے۔ انٹرنیٹ بند ہو جائے، ٹیلی ویژن پہ پابندی لگ جائے، میڈیا جام کر دیا جائے کہ اس خبر کو کہیں تک نہیں پہنچانا، لیکن حیران کن بات ہے کہ صبح لوگ اٹھتے ہیں تو ایسے جیسے رات کو کسی نے دل میں ڈال دیا ہو کہ ممتاز قادری کو شہید کر دیا گیا۔ صرف پنڈی نہیں، کراچی نہیں، لاہور نہیں، پشاور نہیں، بلکہ پاکستان کے طول و عرض سے، بلکہ پوری دنیا سے، باہر ممالک سے بھی، حالانکہ میڈیا بند تھا لیکن سب کو اطلاع ہو گئی کہ ممتاز قادری کا جنازہ ہے، ممتاز قادری کا جنازہ ہے۔ پھر منظر بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بڑے بڑے پیر جو ایک جنازے پہ جو ہے وہ منتیں کروا کے بھی نہیں آتے، وہ سارے پیر پورے پاکستان کی گدیوں کے مشائخ، علماء، بڑے بڑے مفتی وہ صفوں میں دھکے کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا جناب آج یہ کیا ماجرا ہے؟ آج یہ سارے پیر، یہ مفتی، یہ علماء، فرمایا لوگ تو ان کو بلاتے ہیں کہ آپ ہمارے جنازوں میں آئیں تاکہ ہماری میت کی بخشش ہو جائے، لیکن آج یہ سارے پیر، مفتی اور علماء ممتاز قادری کے جنازے میں صفوں میں اس لیے دھکے کھا رہے ہیں کہ آج ممتاز قادری کے جنازہ پڑھنے سے اللہ رب العالمین ہماری بخشش فرماتے ہیں۔ یہ ممتاز حسین قادری، ممتاز حسین، یہ مقام دین پہ مر مٹنے سے ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غازی صاحب کے مشن کو اسی طرح جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔